سنے لے لیتے ہیں، کہتی ہیں کہ فجر سے عشاء تک کی نمازوں کے جیسی اذان ہوتی ہے تو میں فوراً اول وقت میں ان کو پڑھ لیتی ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر میں لیٹ کرتی ہوں تو قضا کا خوف ہوتا ہے، اور رمضان کا بھی انہوں نے اسی طرح پوچھا۔ دیکھیں، اگر تو قضا کا خوف ہو جاتا ہے اس طرح کہ آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں، اگر آپ انتظار کریں کہ مردوں کی جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد میں نماز ادا کروں، اور اس دوران آپ کو نیند آنے کا غالب گمان ہے اور پھر اتنی گہری نیند ہو جائے کہ وقت ہی نکل جائے، تو آپ کے لیے کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے، بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر قضا ہونے کا خوف نہیں ہے تو پھر فجر تو اول وقت ہی پڑھنی چاہیے عورت کو اندھیرے کے اندر، باقی نمازوں میں مردوں کی جماعت کا انتظار کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن یہ مستحب ہے، فقط کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لہٰذا جو بہنیں گھر میں ہوتی ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میں ابھی پڑھ دوں فوراً تو پڑھ سکتی ہوں، پھر بچوں میں لگ جاؤں گی، کوئی مہمان آ گیا، گھر کے کام کاج یا نیند آ گئی تو مسائل ہوں گے، تو بالکل وہ اول وقت میں اور فوری طور پر پڑھ لیا کریں۔ ایک انہوں نے بھائی نے کویسچن کیا کہ قرآن میں اس طرح مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ اگر کسی مقام پہ آپ وجہ اللہ دیکھتے ہیں، وجہ مانے چہرہ، تو لفظی ترجمہ تو یہ اللہ کا چہرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو چہرے اور صورت سے پاک و صاف ہے۔ اس نے واضح اعلان فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی مثل نہیں ہے، ہماری صورت ہے تو پھر اللہ کی صورت نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جسمانی سے پاک و صاف ہے۔ اگر ہاتھ کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، پیر کا ذکر آیا، بیٹھنے کا ذکر آیا، تو ان میں تعویل کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے دست قدرت سے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری جو ایک وسیلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انسان کو پیدا کرتا ہے وہ اللہ نے اختیار نہیں فرمایا، بلکہ براہ راست آدم علیہ السلام کو اندر روح پھونک دی گئی۔ اور وہ جو نارمل طریقہ ہے یا قانون کے اعتبار سے یا عام طور پہ ہے کہ میاں بھی مرد عورت ہوتے ہیں، ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کا گویا کہ اظہار فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، پھر آپ سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو مرد سے عورت پیدا ہوئی، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، تو فقط عورت سے ایک اولاد پیدا کی، اور پھر باقی نارمل تو مرد عورت سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرما دیا کہ اس کے قدرت کا بہت زبردست کمال ہے۔ اور اس پر پھر غور کر لیا جائے تو کس طریقے سے آج کل سائنسدان بھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ کیا کسی کے ٹیشو لے کر اسی کو پروان چڑھا کر ہم ایک نئے انسان کو مارز وجود میں لا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی قدرت کاملہ اور دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی وسیلے کے پیدا کرنا ہے۔